نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین ثم آمین۔ 8واں پارہ سورۃ اعراف، آیت نمبر 82 84۔ لفظی ترجمہ: لوط علیہ السلام کو بھیجا اس جب قالا انہوں نے کہا، لی قوم ہی اپنی قوم سے، آتاتونا کیا تم کرتے ہو، فاحشاتا ایسی بے حیائی، ما سبقکم نہیں کیا پہلے تم سے، بہا اس کو، من احدن کسی ایک نے، من العالمین تمام اہل جہاں میں، انکم بے شک تم، لتاتونا آتے ہو، رجالا مردوں کے پاس، شہوتاً شہوت کے لیے، من دون النساء عورتوں کے علاوہ، بلکہ تم قوم لوگ ہو، مسرفون کہ حد سے نکل جانے والے ہو۔ امار نہیں کانا تھا جواب قوم ہی ان کی قوم کا، الا مگر ان یہ کہ قالوا انہوں نے کہا، اخرجوہم کہ نکال دو ان کو، من قریاتکم اپنی بستی سے، انہم بے شک وہ، اناس لوگ ہیں، یتطہرون جو پاک بننا چاہتے ہیں۔ فانجیناہ پس بچا لیا ہم نے اس کو، واہلہ اور اس کے گھر والوں کو، الا امرأتہ مگر سوائے اس کی عورت کے، کانت وہ تھی، من الغابرین پیچھے رہ جانے والوں میں، وامطرنا اور بسایا ہم نے، علیہم ان پر، مطرن ایک میںہ، فانظر پس دیکھو، کیفا کیسے، کانا تھا، عاقبۃ انجام، مجرموں کا۔ اور لوط علیہ السلام کو بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو کہ جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی، بے شک تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت سے آتے ہو، بلکہ تم حد سے گزرنے والے ہو۔ اور اس کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ انہیں اپنی بستی سے نکال دو، بے شک یہ ایسے لوگ ہیں جو بہت پاک بنتے ہیں۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا، مگر اس کی بیوی وہ پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، اور ہم نے ان پر بارش برسائی، ایک زبردست بارش، بس دیکھو کہ مجرموں کا انجام کیسا ہوا۔ لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ لوط علیہ السلام ہاران بن آزر کے بیٹے اور ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ان پر ایمان لانے کے بعد ہجرت کر کے ان کے ساتھ شام چلے گئے تھے، لیکن بعد میں وادی اردن کی بستی سدوم میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا تھا۔ وہ لوگ کفر و شرک کے علاوہ لواطت جیسی خبیث ترین بیماری جو ان سے پہلے دنیا میں نہیں پائی گئی تھی میں مبتلا تھے۔ لوط علیہ السلام نے انہیں توحید کی دعوت دی اور اس مہلک اخلاقی مرض سے بھی نجات دلانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے ان کی ایک نہ سنی، ان کا مذاق اڑایا اور اپنے قبضے ظاہر اور باطن پر اصرار کیا۔ لیکن جب لوط علیہ السلام کو اس بستی سے نکال دینے کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ کا عذاب ان پر واجب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کر دی، پھر انہیں الٹ دیا، اور اس طرح کے تمام لوگ ہلاک ہو گئے، صرف لوط علیہ السلام اور ان کے چند مومن ساتھی بچ گئے جو اللہ کے حکم سے پہلے اس بستی سے نکل گئے تھے۔ قُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِن دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ نے تمہاری خواہش نفس پوری کرنے کے لیے جو بیویاں بنائی ہیں، انہیں چھوڑ کر مردوں سے خواہش نفس پوری کرتے ہو، یہ تمہاری فطرت مسخ ہونے کی دلیل ہے۔ پھر بیویوں سے حاجت پوری کرنے میں خواہش نفس کے ساتھ بہت سی حکمتیں وابستہ ہیں، اولاد کی طلب، گھر کی رونق، دلی سکون، اور میاں بیوی کی باہمی دوستی کے ساتھ ایک دوسرے پر رحم اور شفقت، جبکہ تمہارا مردوں کے پاس جانا صرف خواہش نفس پوری کرنے کے لیے ہے، جو نہایت کمینگی کی بات ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں، کیا سارے جہانوں میں سے تم مردوں کے پاس آتے ہو اور انہیں چھوڑ دیتے ہو جو تمہارے رب نے تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں، بلکہ تم حد سے گزرنے والے لوگ ہو۔ انہیں ہم جنس پرستی کو جائز قرار دے کر مرد کی مرد اور عورت کی عورت کے ساتھ شادی کو قانونی تحفظ دے رکھا ہے۔ اب ان کی کوشش یہ ہے کہ مسلم معاشرے میں بھی اس فعل کا جرم نہ سمجھا جائے، اور اس کے لیے وہ اپنے تمام وسائل استعمال کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حق پر قائم رہنے کی اور جہاد فی سبیل اللہ کے ذریعے کفار کی
اللہ تعالیٰ سے اعلانیہ بغاوت کو کچلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کیونکہ اب اللہ تعالیٰ کا قانون آسمانی عذاب کی بجائے مسلمانوں کے ہاتھوں سزا دینا ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ شعراء میں، تو ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ سورہ زاریات میں فرمایا، سو ہم نے اس بستی میں ایمان والوں سے جو بھی تھا نکال لیا، تو ہم نے اس میں مسلمانوں کے ایک گھر کے سوا کوئی نہ پایا۔ وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطْرًا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ۔ ارشاد فرمایا سورۃ قمر میں کہ بے شک ہم نے ان پر پتھر برسانے والی ایک ہوا بھیجی سوائے لوط کے گھر والوں کے، انہیں ہم نے صبح سے کچھ پہلے نجات دی۔ اور فرمایا سورۃ ہود میں، پھر جب ہمارا حکم آیا تو ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو اس کا نیچا کر دیا اور ان پر تہ بتہ کھنکھر کے پتھر برسائے جو آپ کے رب کے ہاں سے نشان لگائے ہوئے تھے، اور وہ ان ظالموں سے ہرگز کچھ دور نہ تھا۔ یہ زیادہ جو بھیانک عذاب جو آیا وہ قوم لوط ہی پر آیا، کیونکہ انہوں نے وہ گناہ کیا تھا کہ جو دنیا میں کسی نے نہیں کیا تھا۔ اس بستی کو آسمان تک اٹھایا گیا اور پھر اس کو واپس پلٹا کر زمین پر دے مارا گیا۔ اس کے بعد وہ اتنی اندر زمین کے اندر دنسائی گئی کہ نیچے سے پانی جو ہے وہ اس بستی کے اوپر آ گیا۔ اس میں بھی جو کوئی بچا تو اس کے لیے پھر نشان زدہ جو پتھر تھے وہ ان کو مارے گئے۔ وہ بحر مردار کے نام سے آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پر ان کو عذاب دیا جا رہا ہے، اور آخرت کا عذاب تو اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اسلام کی نظر میں فعل لوط ایک بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اس کی دنیاوی سزا کے بارے میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے تم قوم لوط جیسا عمل کرتے ہوئے پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اور حکم ہے کہ فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔